بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ آخر یہ کون سی بڑی چیز ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس جنت کی بات تم کر رہے ہو یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں، اتنی کہ جیسے کوئی ارم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ شداد نے جنت بنانے کا یہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنی سلطنت کے الگ الگ علاقوں میں بیٹھے گورنروں کو یہ آرڈر دے دیا کہ وہ اپنے علاقے کا سارا سونا چاندی فوراً سواریوں پر بروا کر میرے اس علاقے میں بیچنا شروع کر دیں جہاں پر جنت بن رہی ہے۔ سب سے پہلے اتنی گہری بنیادیں کھودی گئیں کہ پانی کا لیول تک پہنچ گئیں۔ اس کے بعد ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی کے ذریعے بھر دیا گیا۔ جب یہ بنیادیں اچھی طرح سے زمین کے لیول تک تیار ہوگی تو اس کے بعد ان کے اوپر سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ذریعے دیواریں کھڑی کی گئیں۔ ان دیواروں کی لمبائی لگ بھگ 100 گز تھی۔ صبح میں جب سورج نکلا کرتا تو اپنی روشنی دیواروں پر ڈالتا تو کسی بھی انسان کے لیے اپنی نظریں ان دیواروں سے جمائے رکھنا مشکل ہوتا۔ اسی طرح ہی جنت کی 4 دیواریں کمپلیٹ کی گئی۔ اس کے بعد ان 4 دیواروں کے اندر لگ بھگ 1000 کے قریب محل بنائے گئے اور ہر محل کے پلر بزار پلر کے ذریعے بنایا گیا اور ان میں ہر پلر کے اوپر بے انتہا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس جنت کے بیچ میں ایک بڑی سی نہر بھی بنوائی گئی۔ اس کے بعد اس بڑی نہر میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی نہریں بھی کاٹی گئیں۔ یہ ساری وہ چھوٹی نہریں تھیں جو ہر محل سے ہو کر گزرتی تھی۔ حوض اور فوارے جیسی چیزیں بھی کوئی کمی نہ رکھی گئی۔ نہروں کے کناروں پہ بہت ساری بناوٹی چیزیں آرٹیفیشل پیڑ لگائے گئے۔ ان آرٹیفیشل بناوٹی پیڑوں کی جڑیں سونے کی تھیں جبکہ موتی یاقوت جیسے ہیروں کے تھے ان کے اوپر لٹکائے گئے۔ اس خوابوں کی جنت میں اس شہر میں مکانوں دکانوں کو دیواروں کو مشک زعفران عنبر و گلاب کے ذریعے معطر کیا گیا اور یاقوت اور مرجان کی مدد سے آرٹیفیشل یعنی نقلی پرندے بنا کر چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں پر رکھ دیے گئے جو دیکھنے میں حد سے زیادہ خوبصورت لگا کرتے تھے۔ شہر کی تعمیر مکمل ہوتے ہی یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ سب جگہ پر ریشم کے قالین بچھائے جائیں۔ جو نہریں موجود ہیں ان میں سے کسی کے اندر تو میٹھا پانی، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شراب ڈالی گئی۔ شداد یہ جنت لگ بھگ اگلے 12 سالوں کے اندر بن کر تیار ہوگی اور تیار ہوتے ہی شداد نے فوراً اپنے سبھی دولت مند وزیروں کو اور دوسرے گورنروں اور حکمرانوں کو یہ آرڈر دیا کہ وہ سبھی اس شہر میں آ کر آباد ہو جائیں کیونکہ ان کو یہاں سب کچھ ملے گا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اپنے پورے لشکر سمیت یعنی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف نکل پڑا تاکہ پہلی بار وہ اپنی بنائی ہوئی اس خوبصورت جنت سے پوری طرح شان و شوکت سے ساتھ انٹری لے سکے۔ جب وہ اس جنت کی طرف سفر طے کر رہا تھا تو اس کے ساتھ بہت سارے عالم و ہدایت کرنے والے لوگ بھی تھے۔ وہ راستے پر بار بار ان لوگوں کا مذاق بنا رہا تھا کہ ان سے کہہ رہا تھا کیا تم لوگ ابھی تک مجھے ایسی جنت کے لیے پریشان کرتے ہوئے ایسی جنت کے لالچ میں دوسرے خدا کے سامنے جھکنے کے لیے کہا کرتے تھے جس جنت کو میں تمہیں سامنے دکھاتا ہوں اور جن جنت کو میں نے خود بنایا چکا ہوں، اب تم لوگ میری شان و شوکت طاقت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ دوستو، یہ وہ دور ہوا کرتا تھا جب دنیا کے انسانوں کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوتی تھی۔ خود حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے اوپر تھی، اس لیے ان کو بہت سارے قابل و سمجھدار لوگوں کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا کہ تم بھی ہو نہ ہو لمبی عمر پاؤ گے، ابھی تک تو تمہیں اس دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ بس اسی امید کے ساتھ اپنی جنت کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اپنی موت سے پہلے ایک لمبا اور دوسرا اسی شہر میں لمبا دور کاٹے گا۔ جیسے ہی شہر کے قریب پہنچا تو شہر کے سارے لوگ پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ چکے تھے، اس کے اوپر ہیرے جواہرات نچھاور کر رہے تھے۔ یہ بھی اپنی پوری شان و شوکت غرور اور گھمنڈ کے ساتھ شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی جنت یعنی اس شہر کے بالکل دروازے پر پہنچا اور داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو روایت میں ہے کہ ابھی اس کے نے گھوڑے کے رکاب میں اپنا ایک پاؤں نکال کر دوسرا دروازے کی چوکھٹ پر رکھا تھا کہ اس سے پہلے وہاں ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھے حکم نہیں ہے۔ کہا چلو اس قدر تو فرصت دے دو کہ گھوڑے سے اتر کر دوسرا پاؤں بھی نیچے رکھ لوں۔ چنانچہ ابھی شداد اپنا پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اس وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں سے زمین میں سما گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ وہ جو ارم تھے بڑے بڑے ستونوں والے اور شہر اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ جنت کا انجام معتبر تفسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت ایدن اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی کچھ روشنی کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ روشنی اس کے شہر کی دیواروں کی ہے۔